ملائکہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کے باپ نے ہاں کر دی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ نے پیسے دیکھے ہیں اور پیسے دیکھنے کے بعد ان کو کچھ اور نظر نہیں آیا ہوگا، اس لیے بنا کوئی سوال کے انہوں نے ہاں کر دی۔ رحمان نے کہا تھا کہ وہ لوگ سیدھا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور ملائکہ کے باپ نے کہا کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کی اپنی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ یہ تو اس انسان کو جانتی بھی نہیں تھی کہ اس کا نکاح کیسے ہوا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، نام کے علاوہ سے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور نمبر وہ غصے میں ڈیلیٹ کر چکی تھی جو ارسم نے اس کے موبائل میں سیو کیا تھا۔ ابھی بھی وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ ملائکہ نے موبائل کی طرف دیکھا، پھر وہ کال کر دوبارہ موبائل کو بیڈ پر رکھ دیا، لیکن اس کا موبائل دوبارہ رنگ ہوا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کی، فون کان کے ساتھ لگایا۔ ویسے تو میں نے کہا تھا تمہیں تانگ نہیں کروں گا، پھر سوچا اپنی نئی نویلی دلہن کا حال چال ہی پوچھ لوں۔ ارسم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو نہ جانے کہ اسے ایسا لگا جیسے اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے آپ سے ملنا ہے آج ہی، ملائکہ نے جلدی سے کہا۔ تو ارسم جو انتظار کر رہا تھا کہ وہ آگے سے غصہ کرے گی، اسے جلی کٹی سنائے گی، لیکن اس کے ملنے والی بات نے اسے حیران کیا تھا۔ تم ملائکہ ہی بات کری ہو نا، یا میں نے نمبر غلط ڈال کر ہے، ارسم نے کہا۔ لہجے میں ابھی بھی حیرانگی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے تو فضول گوئی سے پرہیز کریں، اور جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے وہ بہت برا کیا۔ میرے ہاتھ میں ہوتا تو آپ کی اب تک جان لے چکی ہوتی، ملائکہ نے دانت پیستے کہا۔ تو ارسم ہنس پڑا۔ میں نے بالکل ٹھیک نمبر ڈائل کیا ہے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے، ارسم نے کہا۔ تو ملائکہ نے موبائل کو کان سے پیچھے کرتے اسے گھور کر دیکھا تھا جیسے وہاں ارسم ہو۔ ارسم نے اسے جگہ کے بارے میں بتایا۔ ملائکہ نے یہ سنتے ہی موبائل بند کر دیا۔ ارسم ابھی مزید بات کرنا چاہتا تھا لیکن فون کر چکی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، لیکن بات ضرور کوئی بڑی ہوگی جو وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، ورنہ تو میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، ارسم نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اپنے آفس سے باہر چلا گیا۔ ارسم نے اپنے آفس کے پاس والے ریسٹورنٹ میں ہی اسے بلوایا تھا، اس لیے وہ پہلے وہاں پر جا کر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ 15 منٹ بعد ملائکہ وہاں آ گئی، جس نے بلیک کلر کی بڑی سی چادر لی ہوئی تھی، چہرے پر اس کے پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ ارسم نے یہ بات نوٹ کی تھی۔ ملائکہ نے ارسم کو دیکھا، اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ویسے کچھ دن میں ہی تم سے نہیں ملا اور تم اداس ہو گئی، ارسم نے سنجیدگی سے ملائکہ کو دیکھتے پوچھا۔ مجھے آپ کی فضول بات نہیں سننی آپ کو ابھی اور اسی وقت۔ مجھے طلاق دینی ہوگی، ملائکہ نے کہا۔ تو ارسم کے چہرے کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ میں نے نکاح طلاق دینے کے لیے نہیں کیا، اگر کوئی اور بات کرنی ہے تو وہ کرو، ارسم نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، مجھے آپ سے طلاق چاہیے، ملائکہ نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے کہا۔ ارسم نے گہرا سانس لیتے اپنے غصے کو قابو کیا اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ملائکہ کے پاس آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے اسے وہاں سے باہر لے گیا۔ ملائکہ نے اپنے ہاتھ کو آزاد کروانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ ارسم نے اسے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر دھکا دینے کے انداز میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، ارسم نے اپنا رخ ملائکہ کی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس سے پہلے ملائکہ طلاق کی بات دوبارہ دہراتی، ارسم نے پہلے ارد گرد دیکھا، پھر آگے بڑھتے ملائکہ کے سر کے پیچھے اپنا ہاتھ لے جاتے اس کا چہرہ خود کے قریب کیا اور اپنے طریقے سے اس کی بولتی بند کر دی۔ ملائکہ جو صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جب سے ہوش آیا تو اس نے ارسم کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کرنا چاہا، لیکن ارسم ذرا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی پیچھے ہوا اور ملائکہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو پتہ نہیں غصے سے یا شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ طلاق کی بات بار اگر تم اپنی زبان پر لائی تو سے بھی بڑی سزا ملے گی، ارسم نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کی ہمت کیسے ہے مجھے چھونے کی، ملائکہ نے ہونہار لہجے میں ارسم کو دیکھتے کہا۔ بیوی کو چھونے میں کیسی ہمت، میں کون سا کسی غیر کو چھو رہا ہوں، ارسم نے عام سے لہجے میں کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی پریشانی والی بات ہے تو تم کہہ سکتی ہو، ورنہ جا سکتی ہو کیونکہ مجھے بہت کام ہے، ارسم نے سامنے سڑک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ملائکہ کا دل تو کر رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اس خڑوس اور بدتمیز انسان کی گاڑی سے باہر چلی جائے اور باہر جا کر ایک بڑا سا پتھر پکڑ کر اس کی گاڑی پر دے مارے اور اپنے غصے کو نکالے، لیکن ابھی وہ ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ میرے گھر والوں نے میرا رشتہ طے کر دیا اور وہ لوگ بہت جلدی نکاح کرنا چاہتے ہیں، اب میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں، ملائکہ نے دانت پیستے پوچھا۔ منع کر دو، اس میں مشکل کیا ہے، ارسم نے عام سے لہجے میں کہا۔ منع کر دو، اس کی ماں مجھے یہ کنگن پہنا کر گئی ہے، وہ بھی آپ کے جیسا سر پھرا انسان ہے جس نے پہلے میرے گھر کا معلوم کیا اور پھر رشتے کے لیے بھیجا، لیکن وہ انسان آپ سے تو بہتر ہے، انسانوں کی طرح میرے گھر رشتہ بھجوانا نہ کہ زبردستی مجھے اغوا کر کے نکاح کیا، ملائکہ غصے میں بولتی جا رہی تھی۔
جب اس کی نظر ارسم پر پڑی تو اس کی زبان کو بریک لگی۔ کیا اس لڑکے کا رشتہ آیا جس کے ساتھ اس دن میرا جھگڑا ہوا تھا؟ ارسم نے سرد لہجے میں پوچھا تو ملائکہ نے جلدی سے سواد میں سر ہلایا۔ ارسم نے ملائکہ کا ہاتھ پکڑا اور وہاں پہنے کنگن اتار کر باہر پھینک دیے۔ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں گاڑی والوں کو کیا جواب دوں گی؟ ملائکہ نے پریشانی سے کہا، لیکن ارسم نے بنا کوئی سوال کیے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ مجھے تمہاری آواز نہ آئے ورنہ ابھی باہر پھینک دوں گا، ارسم نے کرہت لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے کے سرد مہری دیکھا ملائکہ بھی ڈر کے مارے خاموش ہو گئی تھی۔ یا اللہ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ ملائکہ نے باہر سڑک کو دیکھتے دل میں سوچا پتہ نہیں اب یہ انسان اسے کہاں لے کر جا رہا تھا، لیکن ملائکہ میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے سے کچھ پوچھے، اس لیے خاموش بیٹھی رہی تھی۔ ڈیڈ آپ لوگوں کو میں نہیں نظر آتا؟ ماما آپ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ میں بسمہ کو کس حد تک پسند کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے پہلے حمزہ کی بات کی، اب وفا کی بات کی ہے، اور میں تو اسے پسند کرتا ہوں۔ میری پسند آپ کو نظر نہیں آتی؟ وحاج نے غصے میں کہا۔ اس کے باپ نے جب بات کی کہ وہ دادا جان سے بسمہ وفا کی بات کریں گے، یہ سنتے ہی وحاج کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا اور اب اپنے ماں باپ کے سامنے بول رہا تھا۔ کیا بول رہے وحاج؟ ہوش میں تو ہو؟ سلطان کے سرد لہجے میں کہا۔ کوثر خاموش کھڑی تھی کیونکہ یہ بات اسے بھی معلوم نہیں تھی۔ میں بسمہ کو پسند کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا۔ اگر کسی نے درمیان میں آنے کی کوشش کی تو پھر بعد میں آپ مجھ سے شکایت مت کیجیے گا، وحاج نے اپنے باپ کو دیکھتے تنبیہ لہجے میں کہا۔ تم اس لڑکی کے خاطر کس لہجے میں اپنے باپ سے بات کر رہے ہو وحاج؟ سلطان نے آگے آتے وحاج کو دیکھتے پوچھا۔ آپ لوگوں نے ہی مجبور کیا ہے، جہاں انسان خاموشی سے سر جھکائے جی حضوری کرتا ہے تو وہ فرمانبردار ہے، اور جہاں وہ اپنے دل کی بات بتائے وہاں وہ غلط ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اور وفا کو تو ویسے بھی بسمہ پسند نہیں تھی، اب اس میں ایسا کیا نظر ہے کہ اس نے ہاں کر دی؟ وحاج نے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے کی بات اور تھی لیکن اب میری پسند بدل چکی ہے، آفاق نے کمرے میں داخل ہوتے وحاج کو دیکھتے کہا۔ وہ اپنے ماں باپ سے بات کرنے آیا تھا اور وحاج کی بات سن چکا تھا۔ کیوں تمہاری پسند بدل گئی؟ یا اس کے بھائی کی جائیداد نے پسند بدلنے پر مجبور کر دیا؟ وحاج نے تمساہرانہ انداز میں پوچھا۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو وحاج، آفاق نے آگے بڑھتے وحاج کے گریبان کو پکڑتے ہوئے غصے سے کہا۔ خبردار، اگر تم دونوں نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا، جاؤ دونوں یہاں سے، سلطان نے دونوں کو دیکھتے کرہت لہجے میں کہا۔ آفاق نے گھوٹے ہوئے وحاج کے گریبان کو چھوڑا، جو ایک ملامت بڑی نظر آفاق پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ آفاق بھی اس کے جاتے وہاں سے چلا گیا۔ کوثر نے پریشانی سے سلطان کو دیکھا تھا، جو خود پریشان ہو گیا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے۔ دادا جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ہاں نے دادا جان کو دیکھتے کہا۔ تحریم بھی وہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، کیا بات کرنی ہے تم نے؟ دادا جان نے ہان کو دیکھتے پوچھا۔ دادا جان، میں آپ کو اپنے نکاح کا بتانا چاہتا ہوں، میں نکاح کر چکا ہوں، ہان نے سنجیدگی سے کہا۔ تحریم اور دادا جان کے سر پر یہ خبر سنا کر ہان نے بم بھوڑا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ تم نکاح کر چکے ہو، لیکن کس سے؟ تحریم نے بے یقینی سے پوچھا۔ پھوپھو جان لڑکی سے نکاح کیا میں نے، ہان نے تحریم کو دیکھتے کہا۔ میرا مطلب ہے بیٹا، ایسی کون سی مجبوری آ گئی کہ تمہیں ہم سب کو بتائے بنا نکاح کرنا پڑا؟ تحریم نے حیرانگی سے پوچھا۔ پھوپھو جان، کچھ صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ مجھے نکاح کرنا پڑ گیا تھا، ہان نے گہرا سانس لیتے کہا۔ میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا جب تم نے منگنی توڑنے کی بات کی تھی، ضرور لڑکی کا معاملہ ہے، لیکن پہلے میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں، دادا جان نے ہان کو دیکھتے کہا۔ دادا جان، نکاح جس سے صورتحال میں ہوا وہ اس نکاح کو نہیں مانتی اور وہ بہت جلدی مجھ سے الگ بھی ہو جائے گی۔ میں نے اس کی مدد کی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہمارا کنٹریکٹ ہوا ہے، کب وہ ختم ہو جائے گا تو میں اسے طلاق دے دوں گا، ہان نے عام سے لہجے میں کہا۔ ہان، تم نے نکاح کیا ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، اور اگر یہی بات تھی تو تم اسے طلاق دینے کے بعد ہمیں بتا دیتے، ابھی بھی بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ دادا جان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دادا جان، آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے آدمی مجھے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھیں بھی تو آپ کو غلط انفارمیشن نہ دے، ہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دادا جان سیدھے ہو کر بیٹھے تھے، اسے یہ بات بھی پتہ چل گئی، دادا جان نے دل میں کہا، کیونکہ ہان نور کر چکا تھا کچھ لوگ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا سیدھا شک دادا جان پر ہی گیا تھا۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، ہان نے دادا جان کو دیکھتے ہوئے کہا، وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے تحریم نے دادا جان کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا، میں نے اس پر نظر اس لیے رکھی تھی کہ پتہ لگ سکے کہ دادا جان نے صفائی دینی چاہیے، لیکن تحریم نے ان کو روک دیا تھا۔ ابو جان، مسئلہ یہ نہیں کہ آپ نے ہان کے پیچھے اپنے آدمی لگائے تھے، بات یہ ہے کہ وہ لڑکی کون ہے جس سے ہان کا نکاح ہوا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ارسم کو معلوم ہوگا، ہمیں اس لڑکی سے ملنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہم اس کا ارادہ تبدیل کر دیں، تحریم نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ارسم آتا ہے تو اسے پوچھتے ہیں، یقیناً اسے معلوم ہوگا، دادا جان نے بھی کہا، کیونکہ ہان نے نکاح کیا تھا
یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ یہ لڑکی بھی آپ کی سیکرٹری ہے، اس کا مطلب آپ نے مجھے نکال دیا ہے۔ عروا آفس میں آئی تو اسے ایک نیا چہرہ نظر آیا۔ جب اس سے پوچھا تو بس لڑکی نے بتایا کہ وہ سفیان خان کی سیکرٹری ہے، وہ لڑکی جس کا نام اقرا تھا اور وہ سیم شیزہ جیسی تھی۔ مس عروا، آپ کو اتنا ہوش ہونے کی ضرورت نہیں، اگر میں آپ انحصار کرتا رہا تو سیکرٹری کے کام بھی خود ہی مجھے کرنے پڑیں گے۔ ہاں نے سنجیدگی سے کہا تو عروا جو خوش ہو رہی تھی کہ وہ اسے نکالے گا، اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ تو پھر میں کیا کروں گی؟ عروا نے منہ بسوڑتے پوچھا۔ آپ کے لیے بھی بہت سے کام ہیں میرے پاس مس عروا، آپ وہ کریں گے، لیکن فی الحال آپ میرے لیے کافی بنا کر لائیے۔ ہاں نے عروا کو دیکھتے کہا۔ میں؟ عروا نے حیرانگی سے اپنی طرف اشارہ کرتے کہا، آپ کے علاوہ کوئی یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہاں نے آبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ اب آپ مجھے اپنا کوک بنانا چاہتے ہیں؟ عروا نے بے یقینی سے پوچھا۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میں آپ کو جو کہوں گا آپ کو وہ کرنا ہوگا، اس لیے جلدی سے میرے لیے کافی لے کر آئیے اور مس اقرا کو اندر بھیجیے۔ ہان نے کرسی کھینچتے اس پر بیٹھے ہوئے کہا۔ عروا گر کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ہان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بس عروا، آگے میں جو کرنے جا رہا ہوں اس میں آپ کو تکلیف تو بہت ہوگی، لیکن میں بھی بے بس ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ ہان نے سنجیدگی سے دروازے کو دیکھتے کہا۔ ہم کہاں آئے ہیں؟ ملائکہ نے گاڑی رکتے ہی پوچھا۔ اندر چلو پتہ چلے گا، سامنے سرد لہجے میں کہا۔ گاڑی کا دروازہ کھلتے باہر آیا۔ انہوں نے دوسری طرف آ کر دروازہ کھولا اور ملائکہ کو بازو سے پکڑ کر اندر لے کر گیا۔ یہ ایک بہت بڑا گھر تھا۔ ملائکہ تو ارسم کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ گھر کو دیکھنے کا ہوش نہیں تھا۔ ارسم کو اندر جانا نہیں پڑا۔ سامنے ہی اسے حمزہ باہر آتا ہوا نظر آیا تھا۔ یہ حمزہ کا اپنا گھر تھا جو اس کے باپ نے اسے گفٹ کیا تھا۔ حمزہ کو سامنے دیکھا ملائکہ کی آنکھیں باہر آ گئی تھی۔ حمزہ تو ارسم کے ہاتھ میں ملائکہ کا ہاتھ دیکھ کر جل بن گیا تھا۔ صالح صاحب، میں آپ کو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں، ہم دونوں نکاح کر چکے ہیں۔ ارسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملائکہ تو خاموش کھڑی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا؟ حمزہ نے سرد لہجے میں کہا۔ فکر مت کرو، میں تمہیں نکاح نامہ بھی دکھا دوں گا اور تم اپنے گھر والوں کو میری بیوی کا گھر نہیں بھیجو گے۔ ارسم نے اسے تنبیہ کرتے کہا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ حمزہ ابھی بھی حیران کھڑا تھا۔ ارسم نے کہا کہ وہ ملائکہ سے نکاح کر چکا ہے۔ وہ اتنا بڑا جھوٹ کبھی نہیں بولے گا۔ اس کا مطلب تھا وہ سچ میں ملائکہ سے نکاح کر چکا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ارسم؟ تمہیں لگتا ہے سر تم مجھے ملائکہ سے دور کر دو گے، لیکن مجھے پرواہ نہیں، اگر تمہاری بیوی کے ساتھ بھی مجھے نکاح کرنا پڑا تو میں کروں گا، لیکن ملائکہ میری ہے، صرف میری۔ حمزہ نے چہرے پر خطرناک تیوریاں دہاڑتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ارسم خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ملائکہ کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی کو دونوں نے مل کر مذاق بنا دیا تھا۔ ارسم نے ملائکہ کے گھر سے کچھ دور گاڑی روکی۔ اب حمزہ کے گھر والے تمہارے گھر نہیں آئیں گے اور میرے نمبر کو سیو کر لو، ارسم نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ملائکہ غصے میں بنا کوئی جواب دیے گاڑی کا دروازہ کھولے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ارسم نے گہرا سانس لیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ملائکہ نے اپنے گھر آتے ہی خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ دونوں مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ ارسم نے دادا جان اور تحریم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بسمہ بیٹھی مسکرا رہی تھی کیونکہ اسے کسی بھی بات کا علم نہیں تھا۔ تم ہمارے سوالات کا سچ سچ جواب دو گے، اگر تم نے غلط جواب دیا تو یہاں پورا دن یہیں بیٹھے رہو گے، دادا جان نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن آپ دونوں نے پوچھنا کیا ہے؟ ارسم نے بے چارگی سے دادا جان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہان کا نکاح جس لڑکی کے ساتھ ہوا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ تحریم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہان نکاح کر چکا ہے؟ ارسم نے لہجے میں بے یقینی لیے پوچھا۔ اس کا مطلب تمہیں اس کے نکاح کا پتہ تھا، لیکن تم نے ہمیں نہیں بتایا، دادا جان نے گھٹتے ہوئے کہا۔ نانا جان، یہ ہان کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کے ذاتی معاملے میں دخل اندازی کرنے کا، ارسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہان تمہارا بھائی ہے، ایک تو بنا کسی کو بتائے اس نے نکاح کیا اور اب آ کر آرام سے ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں نکاح کر چکا ہوں، بہت جلدی اسے طلاق بھی دے دوں گا۔ آج کل کے بچوں نے شادی بیاہ کو مذاق بنا لیا ہے۔ تم ہمیں یہ بتاؤ، کیا تم اس لڑکی سے مل چکے ہو؟ دادا جان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، ارسم نے جلدی سے کہا، لیکن پھر اس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ ایک منٹ، آپ نے یہ جان کر کیا کرنا ہے؟ ارسم نے جلدی سے پوچھا۔ ہم لوگ چاہتے کہ ہان اس لڑکی کو طلاق نہ دے، اگر اس نے نکاح کر ہی لیا ہے تو پوری زندگی اسی لڑکی کے ساتھ گزارے، تحریم نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر کل ہی میں آپ کو اس لڑکی سے ملوا دیتا ہوں، ارسم نے خوشی سے کہا، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتا تھا۔ لیکن پہلے تو تم نے کہا کہ تم اسے نہیں جانتے، دادا جان نے مشکوک انداز میں پوچھا۔
وہ زبان پھسل گئی تھی۔ ارسم نے مسکین سے شکل بناتے کہا، 1 منٹ، کیا یہ سچ ہے؟ سفیان بھائی نکاح کر چکے ہیں؟ کون ہے وہ لڑکی؟ بسمہ نے بے چینی سے پوچھا۔ بریک پہ پاؤں رکھو گڑیا، بہت جلدی تم بھی اپنی بابری سے مل لینا، لیکن ابھی نانا جان کو ملنے دو، ارسم نے ریلیکس سے انداز میں کہا۔ کس سے ملنے کی بات ہو رہی ہے؟ ہان کی آواز پر ارسم فوراً سیدھا ہوا تھا۔ ہان، تم آج جلدی آ گئے؟ تحریم نے ہان کو دیکھتے پوچھا۔ جی، آج میں نے سوچا کہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، اس لیے جلدی گھر آ گیا، ہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو چاند کس طرف سے نکلا ہے؟ ارسم نے کھڑے ہوتے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ لوگ تیار ہو جائیے، ہم ڈنر پر باہر جا رہے ہیں اور تم میرے ساتھ کمرے میں آؤ۔ ہان نے پہلے نرم لہجے میں تحریم اور دادا جان کو دیکھتے کہا، اور آخری بات اس نے ارسم کو دیکھتے گھورتے ہوئے کہی۔ لو جی، یہ بات بھی اسے پتہ چل گئی، ارسم نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں مجھے نہیں بلکہ کسی اور کو کمرے میں بلوانا چاہیے؟ ارسم نے ہان کے پاس آتے اس کی ایک آنکھ دباتے ہوئے باقی سے کہا۔ شٹ اپ، جلدی آؤ، ہان نے ڈپٹتے ہوئے کہا اور وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دادا جان مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ تحریم اور بسمہ بھی اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ ہان اپنے کمرے میں داخل ہوا، اس کے پاس ہی ارسم بھی، اس کے پیچھے ارسم بھی چل پڑا۔ ہان نے اپنی ٹائی پہلی ڈلی کی، پھر اسے اتار کر بر پر رکھا اور اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھولا۔ ارسم کھڑا ہان کو دیکھ رہا تھا۔ ہان، یار میں تمہارا بھائی ہوں، کچھ تو شرم کرو، میرا انٹرسٹ لڑکیوں میں ہے، ارسم نے اس قدر سنجیدگی سے کہا کہ پہلے تو ہان بھی تھوڑی دیر حیرت میں مبتلا ہوا، لیکن جیسے ہی اسے سمجھ آئی اس کا دل کیا کہ ارسم کا سر پھاڑ دے۔ شٹ اپ ارسم، تمہارے دماغ میں ہمیشہ فضول خیال ہی کیوں آتے ہیں؟ اور تم ملائکہ کو حمزہ کے پاس کیوں لے کر گئے اور اسے اپنے نکاح کا کیوں بتایا؟ اب وہ ہر ممکن کوشش کر کے تمہیں نقصان پہنچانے گی، ہان نے کوٹتے ہوئے کہا۔ پہلے تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں اتنی جلدی یہ سب کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ارسم نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے حمزہ کی کال آئی تھی، وہ چاہتا ہے تم آرام سے ملائکہ کو طلاق دے دو۔ پہلے وہ مجھ سے آرام سے بات کرنا چاہتا تھا، اگر میں نے اسے طلاق نہیں دی تو اس نے بتایا نہیں کہ ورنہ وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، مطلب کوئی دھمکی نہیں دی، ارسم نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ تمہاری بات مذاق والی نہیں ہوتی، اگر حمزہ نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لوں گا۔ ہان، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری پریشانی میں سمجھ سکتا ہوں، اگر میں یہ سب نہ کرتا تو ملائکہ کے گھر والے حمزہ کا نکاح اس سے کر دیتے، کیونکہ حمزہ ملائکہ کے گھر تک پہنچ گیا ہے اور رشتہ بھی فائنل ہو گیا ہے۔ دونوں گھر والے کسی بھی وقت دونوں کا نکاح کروا سکتے ہیں، ارسم نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اپنا خیال رکھنا اور جاؤ، تیار ہو جاؤ، پھر ہمیں جانا بھی ہے۔ ہان کچھ سیکنڈ ارسم کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، ہان کبھی کبھی تم مجھے حیران کر دیتے ہو۔ ارسم نے مسکرا کر کہا، وہاں سے چلا گیا۔ ہان کے چہرے پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی، وہ خود بھی فریش ہونے چلا گیا۔ عروہ گھر آئی تو بلقین نے اسے ملائکہ کے رشتے کے بارے میں بتایا۔ پہلے تو اسے حیرانگی ہوئی، پھر سیدھا ملائکہ کے گھر اس سے ملنے چلے گئی۔ ملائکہ کی ماں سے پتہ چلا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ عروہ دروازہ کھولے اندر آئی تو ملائکہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ملائکہ، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عروہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کس بارے میں؟ ملائکہ نے لیٹتے ہی پوچھا۔ اپنے رشتے کے بارے میں، عروہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی نہیں پتہ، مجھے بھی ابھی پتہ چلا، ملائکہ نے گہرا سانس لیتے کہا۔ عروہ، ہم آج دونوں کہیں باہر چلیں؟ اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو شاپنگ کریں گے اور تھوڑی بہت مستی بھی، ملائکہ نے اٹھتے ہوئے عروہ کو دیکھتے پوچھا کہ ابھی وہ اپنے دماغ کو تھوڑا پرسکون کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، عروہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تو اس کا ڈر بھی کافی حد تک ختم ہو گیا تھا۔ تم جلدی سے چادر لے کے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں باہر، عروہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے زیادہ رشتے کے بارے میں ملائکہ سے نہیں پوچھا تھا، اسے وہ کچھ پریشان سی لگی تھی۔ دونوں گھر سے نکل گئی تھی، دونوں نے بہت سی شاپنگ کی اور آخر میں عروہ نے کہا کہ وہ اسے ایک زبردست سی جگہ پر لے کر جائے گی، لیکن جب عروہ اسے ایک مہنگے سے ہوٹل لے کر گئی تو ملائکہ کی تو حیرت کے مارے آنکھیں پھیل گئی تھی۔ عروہ، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، تم یہاں کیوں لائی ہو؟ ملائکہ نے عروہ کے بازو کو پکڑتے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے کہا۔ تو فکر مت کرو، میرے پاس ہیں پیسے، عروہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ سفیان کی وجہ سے کافی کچھ سیکھ گئی تھی۔ کھانا عروہ نے آرڈر کیا اور دونوں باتیں کرنے لگی۔ جب عروہ کی نظر ہان پر پڑی، ہان بھی اسے دیکھ چکا تھا اور حیران تو وہ ساتھ ملائکہ کو دیکھا ہوا تھا۔ دادا جان، تحریم اور بسمہ بیٹھے ارسم سے باتیں کر رہے تھے، لیکن ہان کی نظریں عروہ پر جمی ہوئی تھی اور وہاں اب کنفیوز ہو رہی تھی۔ انہوں نے بھی آج ہی جہاں آنا تھا، عروہ نے منہ پر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ ملائکہ نے عروہ کو دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، عروہ نے کہا۔
تو اتنے میں ایک لڑکا چلتا ہوا ان دونوں کی ٹیبل کے پاس آیا۔ تم ملائکہ ہونا؟ اس لڑکے نے ملائکہ کو دیکھتے ہوئے لہجے میں حیرانگی لیے پوچھا۔ آپ؟ ملائکہ نے بھی حیرانگی سے پوچھا۔ عروہ تو دونوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ عروہ، یہ امی کے بھائی کے بیٹے ہیں، اور ارمان بھائی۔ ملائکہ نے عروہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ پلیز بیٹھیے۔ بیٹھیے نے ملائکہ نے ارمان کو دیکھتے جلدی سے کہا، جو مسکرا کر ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ آپ واپس کب آئے؟ ملائکہ نے پوچھا۔ کل ہی واپس آئے ہوں، آج میں نے پھوپھو سے ملنے بھی آنا تھا، لیکن تم یہیں پر مل گئی۔ اور یہ کون ہے؟ ارمان نے عروہ کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ یہ میری فرینڈ اور بہن بھی ہے عروہ۔ ملائکہ نے عروہ کی طرف دیکھتے لہجے میں محبت لیے کہا۔ لگتا ہے آپ دونوں میں بہت محبت ہے۔ ارمان نے عروہ کو دیکھتے مسکرا کر کہا، جی بہت زیادہ۔ ملائکہ نے کہا۔ تو اتنے میں ویٹر کھانا لے کر آیا۔ لو انجوائے کریں اور واپس آپ دونوں میرے ساتھ جائیں گی، میں ویٹ کرتا ہوں۔ ارمان نے وہاں سے اٹھے ہوئے کہا، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی کھانا کھا لیں۔ عروہ نے جلدی سے کہا، نہیں میں تو واپس جا رہا تھا۔ تو ملائکہ نظر آئی۔ میں وہ سامنے والی ٹیبل پر بیٹھا ہوں۔ ارمان نے اپنی ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایسے اچھا نہیں لگتا، آپ بھی یہیں بیٹھ جائیے۔ عروہ نے کہا، اگر اتنا ہی کہہ رہی ہیں تو میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ ارمان نے کہا تو عروہ بھی مسکرا کر کھانا کھانے لگی، لیکن اس کی یہ مسکراہٹ ہان کو زہر لگ رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان عروہ کی طرف تھا، جو ارمان کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ ہان نے بل ادا کیا اور ارسم کو کہا کہ سب کو گھر لے جائے، اسے ایک ضروری کام ہے۔ دادا جان اور باقی سب بہت خوش تھے کہ سب نے ایک ساتھ وقت گزارا۔ ارسم لوگوں کے جاتے ہی ہان نے اس ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں عروہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہان باہر آئے تو عروہ اور ملائکہ کسی لڑکے کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ مس عروہ، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ ہان نے تھوڑا اونچی آواز میں کہا۔ عروہ، جس کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی، اس کی جگہ بیزاری نے لے لی۔ ارمان اور ملائکہ نے بھی سامنے کھڑے ہان کو دیکھا تھا، اور ارمان ہان کی پرسنالٹی سے کافی متاثر ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ ارمان نے ملائکہ سے پوچھا، جس نے کندھے اچکاتے یہی سوال عروہ سے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ ہان چلتا ہوا آ گیا، لیکن عروہ کو لگ رہا تھا کہ ہان کچھ فضول ہی بولنے والا ہے، اس لیے اس کے چہرے پر خوف کا سایہ سا آ کر گزر گیا تھا۔